I reached out to the Indian embassy to help me out too, and then they helped me out completely with the process, and I'm truly grateful, and I'm so thankful. جب بھارت نے ایران سے اپنے ناگرکوں کو باہر نکالا تو بھارت نے نیپال اور شری لنکا کے ناگرکوں کو بھی ساتھ میں باہر نکال لیا. بنگلہ دیش اور پاکستان والے جو ہیں وہ وہیں دیکھ دیکھ کے جھلستے رہے, جلتے رہے. ورکنگ ود انڈیا ول گیو یو بینیفٹ، اور اگر آپ کام نہیں کریں گے انڈیا کے ساتھ تو پھر آپ کو جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. بھارت نے یہ بار بار ثابت کیا ہے کہ وہ صرف اپنے ہی ناگرکوں کی نہیں بلکہ ان دیشوں کے لوگوں کو بھی سرکشا کے لیے ہر سمبھو پریاس کرتا ہے. نہیں، لیکن میرا سوال کچھ اور تھا کہ بھائی کیا ایران کو ہم سے امید ہے یا نہیں؟ ایران کو امید نہیں ہے کہ اس نے ایٹامک تنصیبات پہ حملہ کر کے اگر ادھر سے تابکاری ہو جاتی تو آپ سوچیں کہ خطے کا کیا حال ہوتا. تباہ. ایران اور پاکستان کا بارڈر اس ٹائم خبروں کے مطابق بند ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں آئل کی قیمت بڑھ چکی ہے. اس کا ایک اور خطرہ تھا کہ ایران کے ایک ریئیکشن میں یہ اسٹریٹ آف ہارموز کو اگر بند کر دیتے. بات بڑی سمپل اور سادہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی انڈیا کے ساتھ اگر آپ ایک گڈ نیبرلی ریلیشن رکھتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ملے گا، نہیں رکھتے تو ظاہر ہے کہ خطے میں تناؤ ہوگا، دشمنی ہوگی، نفرت ہوگی، جنگ بازی ہوگی. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. آپریشن سندھو کے تحت بھارت اپنے ہی نہیں بلکہ نیپال اور شری لنکا کے ناگرکوں کو بھی ایران سے نکال رہا ہے. ودیش منترالیہ کے پروکتہ رندھیر جیسوال نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے جانکاری دی کہ ایران سے آئی اسپیشل فلائٹ کے ذریعے ان لوگوں کے یدھ کی مار جھیل رہے علاقوں سے واپسی ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی ایران سے سرکشت واپس گھر آنے والوں کا آنکڑا 2400 سے پار ہو گیا ہے. اس سے پہلے بھی ایسی ہی دوسری فلائٹس کے ذریعے بھارتی چھاتروں سمیت دوسرے بھارتی ناگرکوں کو نیپال اور شری لنکا کے ناگرکوں کو بھی واپس لایا جا چکا ہے. بتا دیں کہ اس سنگھرش میں بھارت پڑوسی دیشوں کے ساتھ سہیوگ کر رہا ہے اور پڑوسی دھرم نبھا رہا ہے. نیپال اور شری لنکا نے ایران میں پھنسے اپنے ناگرکوں کو نکالنے کے لیے بھارت سے مدد مانگی، جسے بھارت نے سویکار کیا ہے. اسی سلسلے میں ایران میں بھارتی دودھاواس نے گھوشنا کی کہ وہ ان دونوں دیشوں کے ناگرکوں کو بھی ایران سے سرکشت نکالے گا. دودھاواس نے نیپال اور شری لنکا کے ناگرکوں کے لیے آپاتکالین سمپرک نمبر بھی ساروجنک طور پر سامنے رکھا. ورکنگ ود انڈیا ول گیو یو بینیفٹ، اور اگر آپ کام نہیں کریں گے انڈیا کے ساتھ تو پھر آپ کو جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کتنی سچی ہے ان کی یہ بات؟ اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیبر کام نہیں کرے گا تو ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہے. جی سر، اوور ٹو یو. جی سچی بات ہے، میں بلکہ خوش ہوا ہوں جے شنکر صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے، کیونکہ جیسے جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا اور ہم ایک دوسرے کو برا بلا اور گالیاں نکال رہے تھے اور دشمنی اور نفرت کا ماحول ہے، اس میں اتنی سینٹی والی بات کرنی، اتنی لاجیکل اور ریشنل بات کرنی، مطلب اس میں کوئی نیگیٹو پہلو نہیں ہے. بات بڑی سمپل اور سادہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی انڈیا کے ساتھ اگر آپ ایک گڈ نیبرلی ریلیشن رکھتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ملے گا، نہیں رکھتے تو ظاہر ہے کہ خطے میں تناؤ ہوگا، دشمنی ہوگی، نفرت ہوگی، جنگ بازی ہوگی. تو یہ ہے، تو میرا مطلب ہے یہ تو بڑا انٹلیکچوئل سٹیٹمنٹ ہے، یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے. ایز اے ایکسٹرنل ان کو افیئرس کے طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو بڑی ٹھیک. دیکھیں پاکستان کی جو مسائل ہیں، پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے 2-3 چیزیں پاکستان کے بارے میں عام ہیں. ایک یہ کہ پاکستان ایک سیکورٹی سٹیٹ ہے، ٹھیک ہے جی. پاکستان جو ہے وہ اس میں ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ ہمیشہ ایک انسٹیبل رہا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا ہمارا پہلو یہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان ہمیشہ سے بحران میں رہتا ہے، کرائسس میں رہتا ہے. تو یہ تینوں فیکٹر جو ہیں، اور جس کا نتیجہ ان تینوں کا یہ نکلتا ہے کہ پاکستان قرضوں میں ہے، ایک قرضہ معیشت پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، بھیک مانگتے ہیں ہم. تو اب یہ ایک اور چیز میں فیکٹر بھی اس کو شامل کروں عالیہ جی، وہ یہ ہے کہ پاکستان جو مذہبی ایکسٹریمزم ہے پاکستان میں،
वो भी इंडिया दुश्मनी की पैदावार है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए, रिलेशन होते, आना जाना होता, एक दोस्ती का रिलेशन होता हमारा, तो देखिए हमारे यहाँ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म भी ना होता। तो ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो है ये हिंदू नफरत ने पैदा किया हुआ है और हिंदुस्तान दुश्मनी ने पैदा किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी ही सीन बात है, बड़ी बहुत खूबसूरत बात है ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है। और पाकिस्तानी साइड को, पाकिस्तान के जो भी जो हैं सिविल सोसाइटी है, ताकतवर अदारे हैं, मतलब कि इसमें कोई भी चीज कुछ चुभन वाली नहीं है। तो ये बात तो उन्होंने बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल सतह की है और बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। सीधी सी बात है कि दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये जो आपने बयान किया। हाँ, तो इसमें ये भी तो है ना जो उन्होंने बात की कि आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं, कॉस्ट भी तो पे किया आज तक, दुश्मनी की है तो कि पूरे हिस्से में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर्स ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कॉस्ट पे की है और कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब बहुत खूबसूरत मुल्क होता, पाकिस्तानी अवाम बहुत खूबसूरत नेशन होते अगर हमारी इंडिया के साथ मुस्तकिल ये जो लड़ाई मार कटाई और दुश्मनी और नफरत है ये ना होती, तो पाकिस्तान तो बहुत शानदार मुल्क बनता। ये तो कास्ट हमने पे की है और जिद में किए चले जा रहे हैं। शायद कोई हमारी को जिद है, पता नहीं क्या चीज है। हमने देखिए इसका दूसरा पहलू भी आलिया जी है, वो ये है कि हमने ये बल्कि सवाल आना चाहिए आप जैसे दोस्तों की, अपना जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कि पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया इंडिया दुश्मनी से। हमने क्या खोया क्या पाया है? चलें नहीं, आपको काउंट करके मुझे बता दें, या कोई भी पाकिस्तानी बंदा जो है बता दे कि पाकिस्तान की दुश्मनी से हमारे ये फायदे हुए हैं। और भाई कोई फायदा नहीं है, दुश्मनी से नफरतों से क्या फायदे होते हैं। हमने कश्मीर का जो रट्टा लगाया हुआ है, हमने अब कश्मीर डिवाइडेड है ना, कुछ थोड़ा सा कश्मीर हमारे पास है और वहाँ भी जाहिर है कुछ लोग रहते हैं, इसी तरह कुछ कश्मीर इंडिया के पास है, वहाँ भी इंसानों की बस्ती है। आप देखें कि पाकिस्तान की इंडिया दुश्मनी ने कश्मीरी अवाम के लिए क्या फायदा दिया है, इंडिया के कश्मीरियों को क्या फायदा हुआ है। मुसलसल वो दहशत गर्दी में रहे हैं, मुसलसल वहाँ जो है एक बुरे हालात रहे हैं।